ایکویریس، کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی بات کافی دیر سے چل رہی ہوتی ہے؟ کوئی خیال، کوئی سچ، کوئی نئی سمت، مگر تم اسے ابھی تک پوری طرح اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے؟ جیسے دل اور ذہن دونوں جانتے ہوں کہ ایک نیا مرحلہ قریب ہے، مگر تم ابھی بھی اس کے دروازے پر کھڑے ہو، اندر داخل ہونے سے پہلے ایک آخری خاموشی میں۔ 27 اپریل سے 3 مئی کا یہ ہفتہ تمہارے لیے ایسی ہی کیفیت لا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ صرف سوچنے کا نہیں، بلکہ اس لمحے کا ہے جب ایک خیال اپنی اصل شکل مانگنے لگتا ہے اور ایک خاموش سچ واضح راستہ بننے لگتا ہے۔ ایکویریس، تم وہ نشانی ہو جو دوسروں سے پہلے بدلتی ہوئی فضا کو محسوس کرتے ہو۔ تم عام راستوں سے جلدی مطمئن نہیں ہوتے، تمہارے اندر آزادی کی طلب بھی ہے، نئے زاویے کی کشش بھی، اور وہ ذہنی روشنی بھی جو اکثر لوگوں کو دیر سے سمجھ آتی ہے۔ مگر اسی وجہ سے کبھی کبھی تمہارا دل وہ باتیں بھی خاموشی سے سہتا رہتا ہے جنہیں لفظ مل جانا چاہیے۔ اس ہفتے زندگی تمہیں یہی یاد دلا سکتی ہے کہ ہر سچ صرف ذہن میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ سچ زندگی میں جگہ مانگتے ہیں، کچھ فیصلے صرف سوچنے سے نہیں ہوتے، انہیں نام دینا پڑتا ہے۔ 27 سے 29 اپریل ہفتے کے شروع میں تمہارے اندر دو الگ کیفیتیں ساتھ چل سکتی ہیں۔ ایک طرف تم خاموش رہنا چاہو گے، چیزوں کو دور سے دیکھنا چاہو گے اور دل کی الجھن کو پہلے اپنے اندر سمجھنا چاہو گے۔ دوسری طرف کوئی گفتگو، کوئی خبر یا کسی اپنے کا رویہ تمہیں یہ محسوس کرا سکتا ہے کہ اب صرف دیکھنا کافی نہیں رہا۔ ایکویریس، تم اکثر اپنے جذبات کو فوراً ظاہر نہیں کرتے، تم پہلے سمجھتے ہو، پھر دیکھتے ہو، پھر دلائل چھوڑتے ہو اور پھر کہیں جا کر کوئی بات اپنی زبان تک آنے دیتے ہو۔ مگر ہفتے کے آغاز میں وہی بات جو تم کافی دیر سے صرف ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اب دل پر زیادہ وزن ڈال سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر کے ماحول میں کوئی ایسی کیفیت بنے جو تمہیں اپنے سکون کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرے۔ ہو سکتا ہے کسی تعلق میں تم یہ محسوس کرو کہ تمہاری اصل ضرورت اب بھی پوری طرح سمجھی نہیں جا رہی۔ ہو سکتا ہے کام یا روزمرہ زندگی میں تمہاری توانائی ایسی چیزوں میں خرچ ہو رہی ہو جو تمہیں اندر سے خالی کر رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں تمہیں اپنے آپ سے ایماندار سوال کرنا ہوگا، میں کس بات کو اتنی دیر سے ٹال رہا ہوں؟ میں کہاں صرف ذہنی طور پر زندہ ہوں مگر دل سے مطمئن نہیں؟ اور کون سا سچ اب مجھ سے واضح نام مانگ رہا ہے؟ یہی سوال ہفتے کی پہلی روشنی بن سکتے ہیں، مگر یہ تو صرف آغاز ہے، کیونکہ جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے تمہارے اندر کی یہ خاموش حرکت ایک واضح رخ اختیار کرنے لگے گی۔ 30 اپریل سے 1 مئی درمیانی دنوں میں فضا زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔ جو کیفیت شروع میں صرف اندرونی ہلچل تھی، اب سمجھ میں آنے لگے گی۔ تم یہ پہچان سکتے ہو کہ کون سی بات تمہارے دل پر واقعی اثر ڈال رہی ہے، کون سا تعلق تم سے زیادہ سچائی مانگ رہا ہے، اور کون سا فیصلہ اب مزید مؤخر نہیں ہو سکتا۔ ایکویریس، یہ وقت اہم گفتگو کا ہو سکتا ہے، کسی اپنے کے ساتھ، کسی شریک حیات کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، یا شاید اپنے ہی آپ سے۔ جو بات تم کافی عرصے سے صرف اشاروں میں سمجھتے آ رہے تھے، وہ اب لفظ مانگ سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، ہر وہ بات جو دل میں رک جائے بالآخر وزن بن جاتی ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو یہ ہفتہ محبت کے اندر وضاحت کی ضرورت کو سامنے لا سکتا ہے۔ اگر تم صرف سمجھا جانے کی امید پر خاموش رہے ہو تو اب دل چاہ سکتا ہے کہ تم اپنی اصل کیفیت نرمی مگر سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ اگر کسی غلط فہمی، فاصلے یا غیر یقینی نے رشتے کے اندر دھند پیدا کر دی تھی تو درمیانے دن اس دھند کو ہٹا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی بات شکایت کے انداز میں نہیں، وضاحت کے انداز میں کہو۔ اگر تم تنہا ہو تو دل کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو صرف دلچسپ نہ ہو بلکہ ذہنی طور پر زندہ اور جذباتی طور پر سچا ہو۔ اس ہفتے تمہارے لیے صرف کشش کافی نہیں ہوگی، اور جب دل اپنے سچ کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو پھر عملی زندگی میں اسی تبدیلی کا حصہ بننے لگتی ہے۔
کام اور ملازمت کے میدان میں یہ درمیانی حصہ بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی نیا خیال، کوئی بات چیت، کوئی ذمہ داری یا کوئی ایسا امکان جسے تم پہلے صرف ذہنی تصور سمجھ رہے تھے، اب عملی صورت اختیار کرنے لگ سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو تم یہ محسوس کر سکتے ہو کہ اب صرف اچھا سوچنا کافی نہیں، اپنے خیال کو واضح انداز میں پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر تم طالب علم ہو تو اس ہفتے ذہنی بکھراؤ تمہاری توجہ کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے مطالعے اور وقت کی ترتیب بہت اہم ہوگی۔ اور جب انسان خیال کو حقیقت سے ملانے لگتا ہے تو پھر ہفتے کا آخری حصہ اسے بنیاد، سکون اور اگلا قدم دیتا ہے۔ 2 سے 3 مئی ہفتے کے آخر تک تمہارے اندر کچھ باتیں اپنی جگہ لینے لگیں گی۔ جو الجھن شروع میں تمہیں خاموشی کی طرف لے جا رہی تھی وہ اب سمجھ میں بدل سکتی ہیں۔ جو بات تم اتنی دیر سے صرف محسوس کر رہے تھے اب اسے نام دینا آسان ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، یہ وقت صرف نیا سوچنے کا نہیں بلکہ یہ دیکھنے کا ہے کہ تمہارا اگلا قدم، تمہارا سکون، تمہارا گھر اور تمہارے روزمرہ معمول اور تمہاری اصل آزادی کے لیے کتنا درست ہے۔ کسی ایک تعلق میں اپنی اصل ضرورت واضح کرنا، کسی ایک ماحول میں اپنی توانائی واپس لینا اور اپنی زندگی کے اندر ایسی جگہ بنانا جہاں تم خود اپنے دل کی آواز سن سکو، یہ سب اس ہفتے تمہارے لیے بہت بابرکت ہو سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات کے میدان میں یہ ہفتہ ایکویریس کے لیے صرف تعلق کا نہیں بلکہ سچائی کا ہفتہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو یہ سوال سامنے آ سکتا ہے کہ کیا اس رشتے میں صرف ساتھ ہے یا واقعی ہی سمجھ بھی ہے۔ اگر کوئی بات کافی عرصے سے بالکل خاموشی میں دبی ہوئی تھی تو اب اسے خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ کہنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو دل کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو تمہارے ذہن کو بھی چھوئے اور تمہارے دل کو بھی سکون دے۔ اس ہفتے تمہارے لیے ایسا تعلق اہم لگے گا جس میں آزادی بھی ہو اور سچائی بھی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ جلدی سے زیادہ سمجھداری مانگتا ہے۔ کوئی ایسا خرچ جو وقتی خوشی دے مگر بعد میں بوجھ بنے، اس سے بچنا بہتر ہوگا۔ اگر کوئی مالی منصوبہ کافی دنوں سے ذہن میں تھا تو اب اسے ترتیب دینے کا وقت ہو سکتا ہے۔ کام اور ملازمت میں یہ ہفتہ تم سے اپنی سوچ کو عمل میں لانے کا تقاضا کر سکتا ہے۔ اگر تم نے اپنی توجہ کو بکھرنے دیا تو تھکن بڑھے گی، اگر تم نے ایک واضح سمت چن لی تو تمہاری پیش رفت زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ ذہنی تھکن، نیند اور اندرونی بے آرامی پر خاصی توجہ مانگتا ہے۔ اگر تم ہر وقت سوچتے رہتے ہو مگر اپنے دل کو آرام نہیں دیتے تو جسم اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لیے سکون، خاموشی اور اپنے لیے چند صاف لمحے بہت ضروری ہوں گے۔ گھر کے حالات میں کسی ایک بات پر خاموش دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، کسی اپنے کی فکر، کسی رویے کی الجھن یا ماحول کی بھاری کیفیت تمہیں اندر سے متاثر کر سکتی، مگر یہاں تمہاری نرمی اور تمہاری صاف نیت گھر میں سکون پیدا کر سکتی ہے۔ اب اس ہفتے کی سنہری رہنمائی ایکویریس کے لیے۔ ایکویریس، اس ہفتے تمہاری اصل جیت صرف اس میں نہیں کہ تم دوسروں سے مختلف سوچتے ہو، تمہاری اصل جیت اس میں ہے کہ تم جو سچ دیکھ رہے ہو اسے اپنی آواز، اپنی حد اور اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہو یا نہیں۔ اصل آزادی صرف سوچ میں نہیں بلکہ اس سچ میں ہے جسے انسان اپنی حقیقت بنا لیتا ہے۔ اگر تم ایکویریس ہو تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا، آواز یا وضاحت، کیونکہ یہ ہفتہ تمہیں یہ دکھا سکتا ہے کہ تمہاری اصل طاقت صرف نئے خیال میں نہیں بلکہ اس لمحے میں ہے جب تم اپنے اندر کی سچی آواز کو اپنا اگلا راستہ بنا لیتے ہو۔ ایکویریس، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔